آپ میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے مفتی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ اجماع معتبر نہیں ہے قرآن و حدیث کے خلاف. یہ کہ جب اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ اجماع کا اعتبار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجماع کی حجیت نہیں مانتے. اجماع اصل میں فہم پر ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے، وہ حدیث تو موجود ہے، بلکہ کسی پچھلی اسٹریم میں ہم نے مستدرک حاکم کے حوالے سے اس کو پیش بھی کیا تھا. تو یہ تو مسلم ہے کہ اجماع اگر کسی مسئلے پہ ہو گیا ہے تو وہ معتبر ہے. لیکن قرآن و حدیث کے خلاف اجماع ممکن نہیں ہے. اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا، اہل حدیث جب یہ کہتا ہے کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر اجماع ہے، بلکہ اس کا اعتراض یہ کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل حدیث تو بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضعیف حدیث لے آؤ اور کہو کہ بھائی تم تو اہل حدیث ہو، حدیث مان لو مان لو. نہیں، ضعیف حدیث نہیں مانتے. تو حدیث ثابت شدہ ہو سر آنکھوں پر ہے. ایسے اجماع بھی اگر ثابت شدہ ہو، واقعتاً اجماع ثابت ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ماننے میں. لیکن یہ مفتی طارق مسعود صاحب، جیسا کہ ابھی شیخ سرفراز نے کہا کہ ہر مسئلے میں ان کی عادت ہے مقلدین کی کہ ہر مسئلے میں یہ اجماع کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں. تو حقیقتاً جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اجماع قرآن و حدیث کے خلاف ہے، معتبر نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کے عدم ثبوت کے لیے کئی شواہد بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے علماء کا اختلاف موجود ہوتا ہے. یعنی اجماع کا آپ کا دعویٰ ہے، اور اجماع کا مطلب سارے علماء متفق ہوں، اور جب اہل علم کا اختلاف موجود ہے، ڈنکے کی چوٹ پر صراحتیں موجود ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، پھر بھی کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا پھرے گا تو ہم کیسے مان لیں گے اس کو بھائی؟ تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جھوٹا ہے، جیسے جھوٹی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹی حدیثیں گڑھ لی جاتی ہیں، ایسے اجماع کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، بلکہ ان لوگوں کا تکیہ کلام ہی بن چکا ہے مقلدین کا. ہر مسئلے میں دیکھیں گے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اجماع 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 کرتے ہیں. بلکہ ان کے یہاں بعض دفعہ نا اجماع سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ چاروں مسلک والے اگر مانتے ہیں اس کو اجماع بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کے باہر علماء نے اختلاف بھی کیا ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، اجماع کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے. اگر ثابت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی آگے. آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا، اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو، اجماع سے پتہ چلا اجماع ٹھیک ہے، آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی، پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے، خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے. یہاں پہ رکتے ہیں تھوڑا سا. یہ جو قسطوں کے کاروبار کے بارے میں کہا انہوں نے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اختلاف موجود ہے. اس میں اجماع کا دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بیکار سی بات ہے. بہت سارے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایسے کئی آثار نقل کیے ہیں جہاں پہ اہل علم کا اختلاف موجود ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف موجود ہے، آپ وہاں پہ کیوں اجماع کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی یہ دلیل ہے، یہ استدلال ہے، لیکن آپ ہر جگہ اجماع کا دعویٰ کر دو. جہاں دو قول ہے، ایک سے زائد اقوال ہے، وہاں اجماع کا دعویٰ کر دو، اور پھر کوئی اجماع نے اس مفہوم کو متعین کر دیا. ارے بھائی تمہارا یہ کھڑنتو اجماع ہے، یہ تمہارے خام خیالی ہے، تمہارے ذہن میں پک رہا ہے یہ اجماع کا دعویٰ. اس کا علمی دنیا میں اس اجماع کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے. جیسے کتابوں میں جھوٹی حدیثیں بھی درج ہیں، ایسے کتابوں میں اجماع کے جھوٹے دعوے بھی ملتے ہیں پڑھنے کو. لیکن جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی بات اور غیر معتبر بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے امت کے علماء اور مجتہدین کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ انہوں نے اجماع کر لیا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ یک طرفہ خلا، تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے، آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری، اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا، لوگ چلا دیں گے. قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ لگا کے ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں، آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا، تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں
اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا, میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں؟ کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. بس اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی یہاں پہ رکتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ جو اعتراض کیا نا, یہ ان کا اعتراض نہیں ہے, قاضی صاحب وغیرہ اور کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اکٹھی کا لفظ کہاں ہے, یعنی 3 طلاق اکٹھی کا لفظ کہاں ہے, آپ نے ترجمہ کیوں کر دیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترجمہ خود احناف ان کے گھرانے کے لوگوں نے کیا ہے. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے نا, شریعت یا جہالت, جو حقانی صاحب کی کتاب ہے, جو دیوبندی تھے, بلکہ وہ دیوبندیوں کی حمایت میں بہت ساری کتابیں بھی لکھیں. ان کے الفاظ ہے, شریعت یا جہالت ان کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور 2 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک خیال کیا جاتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے حنفی شخص نے, آپ کے گھرانے کے لوگوں نے یہ ایک ساتھ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں تو ساری لعنتیں پہلے اپنے گھر پہ برساؤ نا, کہ ان لوگوں نے بھی یہ باقاعدہ ترجمہ کر رکھا ہے, ایسے بریلیوں نے بھی یہ ترجمہ کر رکھا ہے. تو دیوبندی اور بریلوی حضرات, ان لوگوں نے بھی باقاعدہ یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ اس سے اکٹھی جو ہے مراد ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھائی اجماع ہے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں 3 طلاق سے مراد اکٹھی 3 طلاق ہے. اس کے برخلاف مفتی صاحب آپ کے علاوہ, مقلدین کے علاوہ, آپ جیسے لوگ علاوہ اس 1400 سال میں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 طلاق مراد نہیں ہے ایک ساتھ؟ ہاں, یہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یعنی اس مفہوم پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے. اور ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مطلب ہے کہ الگ الگ طلاق دی جاتی تھی تو بھی نبی کے دور میں ایک شمار ہو جاتی ہے, یعنی ایک آدمی نے طلاق دیا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایک آدمی نے طلاق دیا پھر رجوع کر لیا, اور اس کے بعد میں پھر اس بندے نے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا اور رجوع کر لیا, اور پھر تیسری طلاق دیا, تو کیا یہ طلاق ایک شمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ کیا پوری دنیا میں کسی بھی عالم کا یہ موقف ہے, یہ قول ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز شمار ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں. تو حقیقت میں جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام ہے, چاہے اکٹھی دے چاہے الگ الگ دے, سب شامل ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اگر الگ الگ طلاق دیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ خود اجماع کو باہر کر رہے ہیں. پوری امت میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اگر الگ الگ طلاق دیا اور سنت کے مطابق طلاق دیا تو بھی وہ ایک شمار ہوگی. ایسا تو کوئی قولی موجود نہیں ہے, اسلام کی فقہی تاریخ میں کوئی قولی موجود نہیں ہے. تو ساری امت نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ یہ اکٹھی 3 طلاق جو ہے مراد ہے. اور اس کا پورا حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے, حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی گنجائش تھی, اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گنجائش ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں وہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو حدیث کا پورا بھی سیاق یہی کہتا ہے کہ پہلے جو چیز تھی اب وہ چیز جو ہے ختم کی جا رہی ہے, وہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جب تشریح کرتے ہیں نا, اس حدیث کا ایک مطلب بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. تو جب یہ اس کو لے آ کے غیر مدخولہ پہ فٹ کرتے ہیں نا, تو خود اس کو جو ہے اکٹھے 3 طلاق مراد لیتے. بھائی جب اس کو آپ کو غیر مدخولہ, وہ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث ہے, ایک مردود روایت ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں اس کی سند پہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بات کی ہے, کافی لمبی بحث ہے. اس حدیث کو لا کے یہ اور اس کا جو دوست ہے انجینئر علی مرزا, یہ دونوں مل کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ غیر مدخولہ, یعنی اپنے مطلب کی بات آتی ہے. تو اس کا ایک جواب, یعنی بہت سارے جو جوابات دیتے ہیں شذوذ فلاں فلاں حتیٰ کہ ضعیف بھی کہے جاتے ہیں, اسی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. جب یہ جس وقت یہ اس کو غیر مدخولہ سے متعلق مانتے ہیں, اس وقت یہ خود مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد جو ہے 3 اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے. اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث میں فیصلہ لیا, ڈیسیژن لیا, اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا نا, تو اس کے تعلق سے جتنے بھی آثار ہیں آپ دیکھیں گے, ان آثار میں بھی یہی ملتا ہے, ہر جگہ وہی ملتا ہے
کہ اکٹھی آدمی نے بندے نے جو ہے 3 طلاق دے دیا. جیسے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے طلقت کے عدد نجوم، آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس کے برابر جو ہے تجھ کو جو ہے 3 طلاق. تو اس طرح کے سارے آثار بھی ملتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا مطلب ہے. مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے جس میں فی مجلس واحد کی صراحت بھی ہے کہ ایک مجلس میں، یعنی وہ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حدیث کے راوی ہیں، حدیث کی تشریح ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں، اور یہ کوئی مطلب اگر کوئی اپنی فہم لے نا، اپنے من سے کوئی بات لائے تو یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اپنی بات حدیث میں کیوں ڈال لو، لیکن وہ دوسری حدیث میں ہی وہ بات ہے. جیسے قرآنی آیات میں 2 آیات ہوں لیکن ایک جگہ کوئی وضاحت آ گئی اور وہ آیت میں آئی، اور دوسری جگہ بھی بات کرتے ہوئے آدمی کو کہہ دے، تو یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے کوئی مفہوم اس میں شامل کر لیا. وہ مفہوم آیت ہی کا بیان کرتا ہے. یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے. اگر ایک حدیث کی تشریح میں، حالانکہ حدیث کا سیاق بھی کافی ہے، لیکن ایک حدیث کی تشریح میں دوسری واضح حدیث آ رہی فی مجلس واحد، تو وہ حدیث کہ کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 طلاق دی گئی تھی، وہ تو اس میں تو پوری وضاحت ہے نا. وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو عبداللہ بن عباس ہی یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا. نبی کے دور کے ایک ایگزامپل بھی انہوں نے بتا دیا کہ کیسا ہوتا تھا. تو یہ بہت ہی واضح دلائل موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. سیاق بھی کہتا ہے، حدیث کی بھی شرح کرتی ہے، امت کا اجماع اتفاقی فہم بھی ہے، سب کچھ ہے. اجماع بھی ہے، حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے گھر کا ترجمہ بھی ہے. پھر کیا پرابلم؟ پھر آپ کو کیا دقت ہے بھائی حدیث کی تشریح حدیث سے بھی ہو رہی ہے، حدیث کی تشریح سیاق سے بھی ہو رہی ہے، حدیث کی تشریح اس مفہوم پہ پوری امت کا اجماع ہے. یہ کچھ دنوں سے یہ جو دیوبندی حضرات ہیں، یہ تقلیدی حضرات ہیں بر صغیر کے، ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے اس میں اکٹھا دکھاؤ، ورنہ اس سے پہلے کسی نے ایسا شوشہ جو ہے نہیں چھوڑا ہے. اور اگر اس طرح سے حرف پرستی کی بات کی جائے، جو قرآن میں ہے نا 2 طلاق کے بعد جو تیسری طلاق کا ذکر ہے، تو آپ ترجمہ کیوں کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو اس کے بعد جو ہے آپ رجوع نہیں کر سکتے؟ وہاں کیا 3 کا لفظ ہے؟ اس میں تو یہ ہے نا 2 طلاق کا ذکر، اس کے بعد کہ اب اگر کسی نے طلاق دیا، اب اگر تیسری نے طلاق دیا، اب وہاں کوئی ذکر نہیں 3 بتاؤ اس میں کدھر 3 کا لفظ ہے؟ وہ آیت الگ ہے، تیسری طلاق کی جہاں بات ہو رہی ہے وہ الگ آیت ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرتے تو یہ کہا جاتا نا کہ اب اگر کسی نے طلاق دے دیا، کسی نے تیسری طلاق دے دیا، جو ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، کس سے ختم ہو گیا. تو وہاں اگر کسی نے یہ مفہوم بیان کر دیا تو کیا کہیں گے کہ اس نے تحریف کیا قرآن کی؟ ہرگز نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ترجمے پر انہوں نے نکر کیے، تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں. آپ کے گھر والوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اور یہی صحیح بھی ہے. آگے بڑھتے آگے چلائیں. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے، پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو. بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا، تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. اس کا جواب یہ کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے، عمر نے کیا کیا؟ متا پر پابندی لگا دی. ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے، نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے، معاذ اللہ. حرام ہو گیا تھا پہلے ہی، بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا، ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا، چاہے 1 یا 10 طلاقیں دے دے، وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان، قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے متا کو منسوخ کیا گیا ہے، اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. عین ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہوں. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو، دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو، لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر انہوں نے اس سے پہلے جو اعتراض کیا ہے بڑا مشہور اعتراض ہے اور یہ بار بار پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں متا کے بارے میں بھی ایسی حدیث ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ مفتی صاحب پوچھتے ہیں اس کا کیا جواب؟ اس کا 2 جواب ہے، سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ طلاق سے متعلق جو روایت ہے کہ عہد رسالت میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، عہد رسالت میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں جو اس میں ہے روایت میں. عہد رسالت میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور آگے حدیث میں فوراً کیا ہے کہ عہد صدیقی میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. اس روایت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، نہ کسی اور روایت میں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا. سمجھ رہے؟ یعنی عہد رسالت میں 3 طلاق، وہ جو زمانے جاہلیت کی بات بیچ میں لے آیا نا، وہ زمانے جاہلیت کی بات تو الگ ہی ہے. اسلام کی بات ہو رہی ہے. اسلام نے جو لا دیا، جو قانون دیا کہ 3 طلاق جو ہے ایک شمار ہوگی، اکٹھی کسی نے دے دیا تو ایک شمار ہوگی. تو یہ جو بات ہے کہ 3 طلاق کو ایک شمار ہونا، اس کے برخلاف کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. مفتی صاحب کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ متا والی بات، طلاق والی بات دونوں ایک طرح سے ہے، لیکن دونوں میں 2 فرق ہے. اگر یہ 2 فرق نہ ہوتا نا تو ہم کہتے دونوں ایک طرح سے.
پہلا فرق یہ ہے کہ طلاق والی حدیث کا کوئی ناسخ نہیں ہے جبکہ مطا والی حدیث کا ناسخ موجود ہے. صحیح اور صریح حدیث موجود ہے کہ نسخ کی دلیل موجود ہے جبکہ 3 طلاق ایک ہوتی تھی اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی اس حکم کو منسوخ کیا گیا. اس کی کوئی نص کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ منسوخ کیا گیا جبکہ متع کے بارے میں ناسخ موجود ہے. مفتی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے. تو بھائی جس کے بارے میں ناسخ موجود ہے اور جس کے بارے میں ناسخ موجود نہیں ہے دونوں کو آپ ایک جیسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو طلاق کے بارے میں ناسخ موجود نہیں ہے اس لیے وہ حکم برقرار رہے گا اور متع کے بارے میں چونکہ ناسخ موجود ہے اس لیے وہ حکم برقرار نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلاق کے بارے میں جو قانون بنایا تھا کہ کسی نے 3 طلاق اب دے دیا تو ہم اس کا قصہ ختم کر دیں گے یہ ان کا اپنا سیاسی اجتہاد تھا. یہ فیصلہ ان کا کسی نص کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ مسلم میں باقاعدہ مینشن ہے کہ اس میں گنجائش تھی. وہ نص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گنجائش تھی لیکن یہ ختم کی جا رہی گنجائش تھی لیکن انہوں نے ختم کی. اس میں جو اعتراض ہے نا مفتی صاحب کا کہ وہ کون ہوتے ختم کرنے والے آگے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا جو لا لائے قانون لے کر آئے وہ ان کا سیاسی اجتہاد تھا لیکن متع کے بارے میں جو منع کیا روکا یہ ان کا اجتہاد نہیں تھا یہ نص تھی. یعنی وہ حدیث کی روشنی میں کہا کہ یہ شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو جب حدیث کو لے کر شریعت کو لے کر یہ ان کا شرعی فتویٰ تھا بلکہ شرعی فتویٰ بھی نہیں حدیث کی اتباع تھی. ان کا یہ اتباع تھا کوئی اجتہادی فتویٰ نہیں تھا یہ کوئی اجتہاد تھا ہی نہیں. یعنی متع سے جو منع کیا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا ہی نہیں نہ سیاسی نہ فقہی کسی لحاظ سے. یہ تو ڈائریکٹ حدیث کی اتباع ہے حدیث کی پیروی ہے. جب جو ہے حدیث موجود ہے کہ متع جو ہے بند ہو گیا ہے اس کو منع کر دیا گیا تو اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو جو نافذ کیا وہ حدیث پر جو ہے عمل کرنے پر امت کو لگایا جو لوگ اس حدیث سے واقف نہیں تھے. تو یہ دوسرا فرق کیا ہے کہ متع کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کوئی اجتہاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ حدیث پہ لا رہے ہیں اور متع کے بارے میں حدیث مینشن بھی کر رہے ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں اجازت تھی ثم حرمها پھر اسے حرام کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہے کہ یہ متع حلال تھا اور حرام کر دیا گیا. تو حلال اور حرام یہ دونوں منسوب کریں شریعت کی طرف کہ شریعت میں ایسے ہی ہے. لیکن طلاق کے بارے میں وہ اجتہاد کرے کہ نہیں شریعت میں تو ہے 3 کی گنجائش کی 1 ہوگی لیکن یہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس میں جلد بازی کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ جلد بازی کر رہے ہیں لوگ. اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب اس کا 2 جواب ہے میں پھر سے شارٹ میں دہرا دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ طلاق کی حدیث کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے متع کی حدیث کا ناسخ موجود ہے یہ دونوں میں فرق ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ طلاق والے کیس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ اجتہادی سیاسی اجتہاد تھا لیکن متع کے بارے میں عمر رضی اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ اجتہاد پر مبنی نہیں تھا وہ ڈائریکٹ نص پر مبنی تھا. جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ طلاق سے متعلق شریعت کا اصل جو حکم ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا ہے لیکن متع کے بارے میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متع کے بارے میں فیصلہ کیا وہ نص پر امت کو لایا ہے وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا. لیکن طلاق کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد کیا وہ سیاسی پولیٹیکل سیاسی اور ایک سرکاری فرمان تھا اس لیے وہ شریعت کی حیثیت نہیں رکھتا. وہ ایک قانون کی اس کی حیثیت ہے شرعی حیثیت نہیں قانونی حیثیت ہے. جب تک وہ قانون ہے جب تک وہ لا ہے. ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں جو ہے فرق ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کیا اختیار ہے کہ شریعت بدل دیا تو ہم ان سے سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اس پہ آتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی 3 ہوتی تھی. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی 1 مرد کو رجوع کا حق تھا. حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل الرحمن صاحب سے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں ہم جواب دیتے ہیں نا کے علاوہ کچھ بھی. دیکھیں کتنا زہریلا سوال ہے ان کا کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے. اس کا میں 2 جواب دوں گا آپ کے سامنے. پہلا جواب یہ کہ آپ سزا کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہوتے ہیں کہ حرام کرنے، بلکہ آگے انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا اور سن لیتے. چلیے آگے بھی سن لیتے.
آگے تھوڑا چلا دیں وہ بھی سن لیتے ہیں آگے کچھ الفاظ ہیں انہوں نے کہ بیوی کو حرام کرنے والے کون ایسے کچھ الفاظ ان کے تھوڑا چلا دیں اور آگے تین کو تین نافذ کیا تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل الرحمان صاحب سے، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ بولو نا۔ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی، اس کی بیوی حلال ہے، حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام۔ کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے۔ شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے، یہی حدیث پیش کر کے۔ آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو، آدھے سنی بن رہے ہو، بات وہی کر رہے ہو، نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ۔ ابے بھائی صاحب، یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی، سیاست میں یہ ہوتا ہے۔ روکیے، یہی سننا چاہتا تھا میں، سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا فنڈا ہے، ان لوگوں کا، مقلدین کا۔ یہ بار بار کہتے ہیں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی فیصلے میں حلال کو حرام کیسے کر دیا؟ ارے مفتی صاحب، سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جب کوئی حاکم کسی کو سزا دیتا ہے اس کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر مفتی صاحب، آپ نے اگر کوئی جرم کیا اور اس کے بعد آپ کو قید ہو گئی، چلو 1 سال کے لیے قید ہوگی، عمر قید ہوگی، تو عمر قید میں کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنے خود کے گھر میں نہیں رہ سکتے جس کے آپ مالک ہیں، آپ اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنا سکتے، گھر پہ نہیں آ سکتے، بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ساری چیزوں پر بندش لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اگر آپ کو کوئی سزا دی جائے اور قید کر دیا جائے تو آپ کو قید کرنے کے بعد جو بھی چیزیں جائز تھی پابندی لگائی جائے گی کہ نہیں لگائی جائے گی؟ اب مفتی صاحب، اگر آپ کو سزا دی جائے اور آپ کو قید کر دیا، آپ بولے ارے تم لوگ کون ہوتے ہو ہماری بیوی کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ اللہ نے میرے گھر کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میری بیوی کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میرے بچوں سے ملنا میرے لیے حلال کیا، تم کون ہوتے ہو؟ میں نہیں مانتا اس قید کو۔ تو کہیں گے پاگل ہو گیا کیا، بیوقوف ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے ان سے آپ کو محروم کر دیا جائے، وہ سہولت چھین لی جائے آپ سے، تبھی تو سزا بنے گی۔ ورنہ بھیا ہر مجرم کھڑا ہو کے بول سکتا ہے، کسی کو آپ قید کی سزا دے ہی نہیں سکتے، قید کی سزا دینے سے ہر مجرم بولے گا، کیا بولے گا؟ بولے گا میرا گھر میرے لیے حلال ہے، میری بیوی میرے لیے حلال ہے، تو کون ہوتا روکنے والا؟ بھائی مجھے تو شرعی اعتبار سے تو قید میں ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قید میں ڈالنے کا مطلب میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، جو اللہ نے حلال کیا تو کون ہوتا حرام کرنے والا؟ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی حاکم کسی کو قید کی سزا سناتا ہے، کیا وہ شریعت میں تحریف کر رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے حلال کردہ امور کو حرام کر رہا ہے؟ نہیں، حرام نہیں کر رہا میرے بھائی۔ تو سزا کا مطلب مفتی صاحب سمجھو، سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ جائز چیزوں سے آپ کو الگ کر دینا، جو سہولیات ہیں، جو جائز آپ کو، اس سے آپ کو محروم کر دینا، تبھی تو آپ کے لیے سزا ہوگی، ورنہ سزا کیسے ہوگی؟ تو یہ سزا کا مطلب سمجھیں آپ، سزا کا مطلب سمجھے۔ تو خلاصہ یہ ہے مفتی صاحب، آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اس کو سزا کو کہہ رہے ہیں کہ حلال کو حرام۔ اگر انہوں نے شرعی فتویٰ دیا ہوتا، سزا کی بات نہیں ہوتی، کوئی لا نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، ایسے کسی کو ایسا بول دیا ہوتا بغیر سزا کے، تو آپ کہہ سکتے تھے ایسا کیوں کر دیا۔ لیکن وہ قانون بنا رہے ہیں، قانون کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے وہ چیز سے آپ کو محروم کر دیا، سزا کا مطلب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ تحریف ہے، غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستاً بیوی کو حلال حرام نہیں کیا سکتا، یہ سیاستاً نہیں، یہ بطور سزا ہے، یہ بطور سزا ہے، اور جو قانون بنائے گا اس کو، قانون کو آپ سیاسی بول سکتے ہیں۔ تو سیاسی جب قانون بنتا ہے تو اس میں حلال چیزوں سے آپ کو دور کیا آتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کیا آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ مفتی صاحب کو ہمارا چیلنج ہے، جاؤ، بہت چیلنج کرتے ہو آپ نا کہ ایک کٹھا دکھاؤ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ساری کتابیں چھان مارو، مجھے ایک روایت لے کر آؤ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا کہا ہو کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام۔ یہ آپ کو چیلنج ہے قیامت تک۔ مفتی صاحب آپ جا کے مجھے ایک روایت نکال کے بتاؤ، آپ جاؤ چھان مارو ساری روایتیں، ایک روایت نکال کے بتا دو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام۔ یہ انہوں نے کہا تو ہمیں بتاؤ۔ عمر رضی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں الگ کر دوں گا یا اب ان پہ نافذ کر دوں گا، یعنی ان کی بیوی ان سے الگ کر دیے۔ تو بیوی حرام نہیں، حلال ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الگ کر رہے ہیں کیونکہ یہی تو سزا ہے۔ جیسے ایک قیدی کے لیے اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، اس کا گھر حلال ہوتا ہے، لیکن قیدی کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو حاکم جب الگ کرتا ہے، قید کا سزا سناتے تو حاکم یہ نہیں بولتا ہے تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی ہے،
तेरा घर तुझ पे हराम हो गया, भाई हलाल ही है लेकिन तो मुजरिम इसलिए तू दूर रहे। तो ऐसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी कानून का मतलब ये था, उनकी मंशा भी यही थी कि भाई ये हलाल, बल्कि उन्होंने मेंशन भी कर दिया ना, वो कह भी दिया कि इसमें गुंजाइश थी। यानी उमर रजी अल्लाह कह रहे हैं कि बीवी हलाल ही है, गुंजाइश है, लेकिन सजा ये दे रहा हूं कि नहीं रहने दूंगा साथ में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक हाकिम उसको इख्तियार है ना सजा देने का, उसको कानून बनाने का इख्तियार है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? तो मुफ्ती साहब जो आप इसमें तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हो ना, ये बड़ा ही खतरनाक इल्जाम है। उमर रजी अल्लाह ताला ने अगर हराम कहा होता बीवी को, तब आप कहते हैं उन्होंने कैसे जो है हराम नहीं कहा है, हलाल माना है उसको, लेकिन सजा के तौर पर दोनों को जो है अलग कर दिया है। ये हराम करना नहीं है, सजा देना है, इसी को सजा बोलते हैं। सजा का ये मतलब होता, आपको सजा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो एक जवाब हो गया, ठीक है। अब दूसरा जवाब ये है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कई ऐसे फतावा हैं जिसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोई फतवा दिया, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो सवाल ये है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के और भी तो कई फतावा हैं, बल्कि 20 फतावा ऐसे हैं जिसे आप यानी ये हनफी दुनिया बालाए ताक रखी हुई बिल्कुल भी नहीं मानते। ये अहनाफ उमर रजी अल्लाह ताला को नहीं मानते। मैं एक दो आपके सामने गिना भी देता हूँ। उसमें आपका ये जोश कहाँ चला जाता? यानी उसमें आप उमर रजी को नहीं फॉलो करते, तो क्या आप लोग उन तमाम मामलात में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर माज अल्लाह तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हैं? एक सहाबी की अजमत और ये जज्बाती बातें सिर्फ तलाक के मसले में ही क्यों, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे मसाइल आपके सामने पेश किए जाते हैं जिनको आप नहीं मानते, वहां आप ये क्यों नहीं कहते कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीफ किया? माज़अल्लाह, हिम्मत हो तो कह के बताओ। अब आइए मैं आपके सामने मिसालें दे दूं कहां कहां ये लोग पेश करते हैं। मैं एक दो आपके सामने पेश करता हूं, जरा देखें। जैसे एक मिसाल ये है कि आप फ़िक़्ह हनफी में आप पाएंगे कि ये लोग इमाम के पीछे सूरे फातिहा के कायल नहीं है, जबकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक कई रवायतें मुस्तदरक हाकिम वगैरह में कि इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज से क़िराअत हो रही हो या सिरन, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरे फातिहा पढ़ने के कायल थे। आप क्यों नहीं मानते? इस मसले में उमर रजी अल्लाह क्या आपके नजदीक माज़अल्लाह तहरीफ किया? ऐसे ही सूरतुल हज में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा किया, आप क्यों नहीं मानते? ऐसे ही उमर रजी अल्लाह, सही बुखारी की रवायत है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक सजदे तलावत वाजिब नहीं है, आप क्यों वाजिब बोलते? ऐसे ही चौथी मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए, मुअत्ता की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह का पांचवा फतवा ये है कि असर का टाइम कब है? एक मिसल साया हो जाए तो असर का टाइम है, अल औसत इब्न मुंज़िर की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह ताला ने हज तमत्तु से मना किया, सही बुखारी की रवायत है, ये छठी मिसाल है, आप क्यों नहीं मानते? सातवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मे वलद जो है लौंडी को खरीदो फरोख्त से मना किया, उनका फतवा सुनन बिदा वगैरह में सही सनद से साबित है, ये अहनाफ क्यों नहीं मानते इसको? आठवीं मिसाल ये कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक मफकूदुल खबर शौहर की बीवी, यानी वो बीवी जिसका शौहर मिसिंग हो, वो कितना वेट करेगी? उमर रजी कहते हैं 4 साल इंतजार करेगी, मुअत्ता की रवायत है। ये हनफी दुनिया ये 100 साल क्यों इंतजार करवाती भैया? नौवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक ये जो हलाला करते हैं ना, हलाले को उन्होंने ये कहा है कि ज़िना कहा है, और सिर्फ ज़िना ही नहीं कहा बल्कि कहा है अल मुअल्ला वगैरह की सही रवायत है, मैं पूरी तखरीज आप मेरी किताब अहकाम तलाक में देख सकते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं किसी को हलाला करते हुए पाया तो रज्म कर दूंगा, रज्म, सजाए मौत दे दूंगा उसको। आप लोग क्यों हलाले करवाते? हलाला सेंटर खोल के बैठे हो, यहाँ उमर रजी अल्लाह ताला याद नहीं आते? यहाँ उनका फतवा याद नहीं आता? आप हलाले सेंटर खोल के बैठे हो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं पा गया किसी को हलाला करते हुए तो उसे रज्म कर दूंगा। ये उमर रजी अल्लाह का 9वां फतवा जो हनफी दुनिया नहीं मानती है। 10वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो कहते हैं कि बगैर वली के किसी ने शादी किया उस पे कोड़े लगेंगे, सुनन सईद मंसूर वगैरह की रवायत है। ये हनफी दुनिया कहते हैं नहीं, बगैर वली की शादी हो जाती है। 11वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके नजदीक एहराम की हालत में निकाह ममनू है, ये कहते हैं नहीं हो जाएगा। और 12वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कहते हैं कि गुलाम अपनी बीवी को सिर्फ 2 तलाक दे सकता है, हनफी दुनिया भी नहीं मानती। और 13वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि जबरदस्ती की तलाक नहीं मानी जाती है, ये मुफ्ती साहब कहते हैं हो जाती है जबरदस्ती की तलाक, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं होती है, कहते हैं नहीं हो जाती है। 14वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में रुकू से पहले रुकू के बाद जो है रफुल यदैन करते थे, नमाज में तवर्रुक भी करते थे चौथी रकत में, ये हनफी दुनिया नहीं इस पे अमल करती है। ये बताइए इसमें उमर रज़ी अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? इसी तरह से 15वां फतवा उनका हदम तलाक से मुतल्लिक है, जिसमें मेरी एक मुस्तकिल वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी उमर रज़ी अल्लाह का जो मौक़िफ़ है हनफी दुनिया उसके खिलाफ है। 16वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह का फतवा है कि अपनी बीवी को किसी ने अंत अलैया हराम कहा
تو اس سے 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. یہ نہیں مانتے مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں جو یہ روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی, یہ لوگ نہیں مانتے. 17واں فتویٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ 10 دینار یعنی اس سے کم یعنی ربع دینار یا اس سے زائد کی چوری پر ہاتھ کاٹنا درست ہے. حنفی دنیا اسے نہیں مانتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے فتویٰ. 18واں فتویٰ عمر رضی اللہ عنہ کا, ان کے نزدیک ذب حلال ہے, ذب یہ اس کو حرام کر کے رکھے ہوئے ہیں. 19واں فتویٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بٹائی پہ کھیت دینا جائز ہے, ان میں سے کئی لوگ اس کو حرام کہتے پھرتے ہیں. 20واں فتویٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مدت ایلا اگر گزر جائے تو اس کے بعد رجوع ہے طلاق. اس کے مسئلے میں عمر رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے اس کے خلاف ہے. کہ کل 20 مسائل ہیں, 20 مسائل ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے فتویٰ, 20 فتویٰ ہے جس کے خلاف حنفی دنیا جاتی ہے. اس میں آپ کو یاد نہیں آتا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے؟ یہ 3 طلاق کے بارے میں, وہ بھی ان کا فتویٰ نہیں ہے. یہ جو 20 چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ باقاعدہ فتویٰ ہے ان کا, یعنی شرعی فتویٰ, فقہی فتویٰ ہے. اس میں یہ حنفی دنیا 20 مسائل میں عمر رضی اللہ عنہ کو کنارے کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ لوگ کنارے کر کے رکھے ہیں 20 مسائل میں عمر رضی اللہ عنہ کے فتاوی نہیں مانتے. یہاں کوئی آپ سے پوچھے کیا انہوں نے تحریف کیا, کیوں نہیں مانتے دوسرے خلیفہ کو؟ آپ 20 مسائل میں آپ نہیں مانتے ہو اور بڑے آپ صحابہ کے ماننے والے ہوگے, اور ہم نے ایک مسئلے میں جس میں عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فتویٰ بھی نہیں ہے, وہ سیاسی ان کا فرمان ہے, ان کا جو فتویٰ ہم اس کو فتویٰ بھی مانتے ہیں. ان کا فتویٰ ہوتی ہے کہ 3 ایک ہی ہوتی تھی, یہ فتویٰ ان کا فتویٰ ہم مانتے ہیں, ان کا مانتے فتویٰ. اور ان کا جو سیاسی قانون ہے کہ اس برائی پہ کنٹرول پانے کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. آج بھی اگر کوئی ایسا حاکم ہو, اسلامی حاکم ہو, اس طرح کا کوئی قانون بنا دے, اگر کسی نے 3 دے دیا تو ہم اس کو جو ہے ایسا کر دیں گے. اگر اس وقت کے حالات ظروف ہو اس کے نظر میں وہ اجتہاد کرتا ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو حقیقت میں اس مسئلے میں 3 طلاق کے مسئلے میں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں ہیں. ان کا جو فتویٰ ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں, اور قانون کا جو ان کا اختیار ہے وہ بھی مانتے ہیں. ہم اس کے خلاف کہاں گے؟ ارے بھائی آپ لوگ 20 مسائل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چلے گئے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہاں آپ یہ جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسرا جواب تھا یہ مفتی طارق صاحب سے کہ آپ جو سوال کر رہے ہو کہ کیا تحریف ہے, قرآن و حدیث میں تحریف ہوگی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو آپ ان 20 مسائل میں بتاؤ کہ آپ لوگ جو عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے رکھے ہوئے, تو کیا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا کیا وہ قرآن میں معاذ اللہ تحریف کا فتویٰ تھا؟ وہ آگے بڑھتے ہیں. سزا اتنی ہے تو بڑھا دی اس کی سزا, کوڑے زیادہ لگا دیے. 3 طلاق پہ نبی کے دور میں سزا نہیں ملتی تھی, حضرت عمر نے سزا نافذ کی ہے, کوڑے لگائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا, میری بیوی ہے اور پکڑا کسی اور کو دی بھائی سیاستن. قرآن کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور حضرت عمر کہہ رہے سیاستن ہو گئی ہے. طلاق میں سیاست نہیں چلتی ہے. اہل حدیث سے میں یہ سوال یہاں پہ روکیں, کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلاق ہو گئی, یعنی بیوی جو ہے حرام ہو چکی ہے. بھائی ہم آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ان کا قانون تھا کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بیوی جو ہے حرام ہو چکی ہے نا, انہوں نے ان دونوں کو الگ کر دیا ہے. یعنی وہ ساتھ میں رہ سکتے تھے لیکن وہ بالکل دونوں کو الگ کر چکے ہیں, تفریق کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے حرام قرار دے رہے, گنجائش وہ تو کہہ رہے ہیں نا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ایک گنجائش تھی لیکن میں ختم کر رہا ہوں. تو سزا میں وہی ہوتا ہے کہ بھائی گنجائش ختم کی جاتی ہے, جو چیزیں حلال ان سے آپ کو روک دیا جاتا ہے, ورنہ ایسا نہ کیا جائے تو پھر وہ سزا ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کا کوئی حاکم کسی کو سزا دے ہی نہیں سکتا. اگر مجرم یہ ٹھان لینا کہ آپ میرے لیے جو چیزیں حلال حرام نہیں کر سکتے تو سزا دے, دنیا کا کوئی حاکم کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. سزا تبھی دی جا سکتی ہے جو چیزیں اس کے لیے حلال ہے اس سے اس کو الگ کر دیا جائے. آگے بڑھے. اس سے میں یہ سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آتا. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں میں اہل حدیث سے اختلاف ہے ہمارا, یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. فلاں نے یہ لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. دیکھو یہ انہوں نے دیکھے, انہوں نے کہا مفتی کفایت اللہ, یہ جو ہے میرا نام بھی ملتا جلتا ہے, یہ اور مفتی کفایت اللہ ہیں, ان کے بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو وہ اس مسئلے میں اس طرح کی بات جو مطلب ان کے اندر بڑی وسعت تھی, اتنا تشدد نہیں تھا جیسے ان لوگوں کے اندر ہے. بلکہ اور بھی کئی علماء, صرف یہ مفتی صاحب نہیں, اور بھی یعنی مفتی کفایت اللہ صاحب جو ان کے عالم تھے, صرف وہی نہیں ہے بلکہ اور کئی ایسے اہل علم ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں جو ہے اہل حدیث کے فتوے کو تسلیم کیا ہے. ہاں, بلکہ بہت سارے معاملات میں اہل حدیث کے پاس انہوں نے بھیجا ہے. میری کتاب احکام طلاق اس میں پڑھیں, اس میں میں نے ان کے جو بہت بڑے مفتی تھے مفتی شفیع صاحب, ان کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک موقع سے یہ کہا تھا کہ جو اہل حدیث کے مطابق ایسا ہوتا ہے اس لیے یہ درست ہے. اور ان کے کئی علماء ہیں جو اس کے قائل, باقاعدہ بعض علماء نے تو ان کے مقالے لکھ رکھے ہیں. بعض حنفی علماء جو معاصرین میں سے انہوں نے باقاعدہ مقالے لکھ رکھے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے ایک ہوتی ہے. اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نے کہا, کئی لوگوں نے کہا. اور جب اہل حدیث حوالہ دیتا ہے ان کے بعض علماء کا تو اس کا مطلب نہیں کہ وہی ہمارے لیے دلیل ہے نا. ہمارے لیے دلیل ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے گلے کی ہڈی ہے, جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, اتنی ساری جو آپ ڈیٹیل دے رہے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, مسلم احمد کی حدیث ہے, یہ صحابہ کرام کے آثار ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری دلیل ہیں.
یہ تھوڑی دلیل ہے کہ آپ کے کسی عالم نے کہہ دیا ہے. ہم جب بتائیے ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تو آپ کی تقلید کریں گے کیا؟ آپ کے کچھ بات دیوبندیوں بریلویوں نے کچھ لکھ دیا تو اس کو ہم مانیں گے, وہ ہمیں دلیل بنائیں گے؟ بھائی ہم ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں کہ آپ لوگوں کی بات ہم مان لیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جی آگے بڑھیں. اختلافی مسئلہ ہے, فلاں نے یہ لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں. آپ تو طلاق کے مسئلوں میں تو بار بار کہتا ہوں اہل حدیث لوگ بہت دو نمبریاں کرتے ہیں, اور فرض کر لو یہ 2 نمبری کیا بول رہے ہیں؟ اہل حدیث 2 نمبری کہتا ہے. ارے 2 نمبری بھائی حلالہ کا اڈا آپ چلاتے ہو, مطلب کہتے ہو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے لیکن کیا کہ اہل حدیث کو 2 نمبری. وہ اہل حدیث جو عورتوں کی عزتوں کے محافظ ہیں, جو 3 طلاق کے بعد جس عورت کی عزت لٹ رہی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل پر لعنت بھیجی, لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر, حلالہ کروانے والے پر. جو اہل حدیث لعنتوں سے بچا رہے ہیں خواتین کو, جو اہل حدیث عورتوں کی عزت لٹنے سے بچا رہے ہیں, ان کا 2 نمبری گئے. 2 نمبری تو آپ جیسے لوگ ہو جو حلالے کے دروازے کھولتے ہو. بلکہ میں کسی ویڈیو میں انشاءاللہ خبر لوں گا مفتی صاحب کی, میں ڈھونڈ رہا تھا ملی نہیں وہ ویڈیو, جس میں انہوں نے حلالے کو, یعنی حلالے کی نیت سے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے ملاپ کی نیت سے تو ثواب پائے گا, اس طرح کی بات انہوں نے کہہ رکھی. یہ کتنی بڑی 2 نمبری ہے بھیا کہ آپ زناکاری کو, جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رجم کر دوں گا, جس کام پر عمر فاروق کا خلیفہ دوم کا یہ فتویٰ اور یہ وارننگ کہ ایسا اگر کسی نے کیا تو اسے سزائے موت دوں گا, ڈیتھ پینالٹی اس کے لیے, اس کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں. تو 2 نمبری اہل حدیث کو بول رہے ہو. زناکاری کو, بدکاری کو پرموٹ کرنے والے آپ, اس کو کار ثواب بتانے والے آپ, اور 2 نمبری اہل حدیث ہوئے. شرم آنی چاہیے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. اجماعی مسئلہ نہیں ہے, دلیل کے لحاظ سے تو پھر بھی کون سا مضبوط ہے؟ 3 ہوتی ہیں. آپ یہاں دلیلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ تو خلا کے مسئلے پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہ قسطوں؟ دیکھیے بھائی 3 ہوتی ہے. اہل حدیث کا پورا موقف دلیلوں ہی پر کھڑا کریں, دلیل کیوں چھوڑو بھائی؟ آپ جو ہے قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے, قرآن میں کہیں نہیں کسی نے 3 طلاق دے دیا تو وہ جو ہے 3 شمار ہو جائے گی, اکٹھی 3 دے. قرآن میں الگ الگ 3 طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ الگ الگ بتایا گیا. قرآن میں کہیں بھی ایک ساتھ طلاق دینے کا طریقہ نہیں, الگ الگ. حدیثوں میں بھی وہی الگ الگ ہے. اور کسی نے قرآن و حدیث کے خلاف جا کے اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا, عہد رسالت میں اسے ریجیکٹ کیا گیا, اس کو شمار نہیں کیا گیا ہے. تو اہل حدیث کا پورا موقف دلیل پر کھڑا ہے, تقلید پر آپ کا موقف ہے. آپ جو کہتے ہو نا 3 یہ آپ کا پورا مسئلہ تقلید پر چل رہا ہے. اہل حدیث تو الحمدللہ تحقیق پر ہے, حدیث پر ہے. آگے دلیل کے لحاظ سے تو پھر بھی کون سا مضبوط ہے؟ 3 ہوتی ہیں. آپ یہاں دلیلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ تو نہ خلا کے مسئلے پہ آپ کے پاس کوئی دیکھیں بھائی, دلیل کے اعتبار سے صحیح مسلم کی واضح حدیث سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ایک ہوتی تھی عہد رسالت. یہ کہتے ہیں 3 جو ہے 3 ہوتی, 3 ایک ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث صحیح مسلم کی ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے. اس کی کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یعنی ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو وہ 3 شمار ہوگی. کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. کچھ ضعیف روایت لوگوں نے گھڑی ہے, کچھ مردود روایت ہے. ان سب کا پوسٹ مارٹم ہماری کتاب احکام طلاق میں ملے گا. آپ احکام طلاق لیجئے, ان کے ملک سے بھی چھپ چکی ہے, ہمارے یہاں سے بھی چھپ چکی ہے, آپ اس کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں. ایسی ساری روایت کا پوسٹ مارٹم ہم نے کر دیا. کوئی ایک روایت اگر چھوٹی ہو تو کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرے بتائے کہ آپ کی کتاب میں اس روایت کا جواب نہیں ہے. یہ لوگ جتنی بھی روایتیں پیش کرتے ہیں, ہر روایت کے بارے میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ ضعیف روایتیں کوئی ثابت اور ثابت شدہ, یعنی ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, یعنی پوری امت کا, یہ بار بار کہتے ہیں اجماع نہیں مانتے بھائی. صحیح مسلم کی حدیث جو ہم پیش کرتے ہیں اس پہ اس کی صحت پر اجماع ہے. اب یہ بیچارے جب ہر پہلو سے ہٹ جاتے اس کے مفہوم پہ, تو آخر میں اس پہ بھی آ جاتے ہیں یہ شاذ ہے, یہ ضعیف ہے, یہ وہ ہے. وہ امت کا اجماع اس کی صحت پر, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ضعیف ہے. تو اجماع کو توڑنے والے تو آپ ہوئے. تو ہمارے پاس تو وہ دلیل ہے جس کی صحت پر بھی اجماع, جس کے صحیح ہونے پر بھی جو ہے اجماع. اور ایک بار جب اجماع ہو گیا, اتفاق ہو گیا, تو بعد میں اختلاف کرنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگر آپ کو اختلاف ثابت کرنا, اجماع کا توڑ پیش کرنا ہے, تو آپ پہلے لوگوں کا حوالہ دیجیے. یعنی جس ڈیٹ میں اجماع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اختلاف ہے کہ نہیں. جب ایک بار اجماع ہوگا, بعد میں کسی نے اختلاف کیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ مفتی صاحب جس اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے پہلے اختلاف موجود ہوتا ہے. جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سارا جو ہے اختلاف موجود ہے. پوری ڈیٹیل آپ ہماری کتاب میں دے سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آگے چلائیں. پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہ قسطوں کے کاروبار کے مسئلے پر آپ نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا. اور تیسری اجماع, جب ابن تیمیہ کا اجماع نقل کیا, پیچھے سے کسی کان میں کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجماع اس پر, تو فوراً بدل دیا کہ وہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف اجماع. قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب. تو اگر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا.
تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا یہاں پہ رکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اجماع کو اس لیے جائے گا کہ قرآن و سنت کا کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اجماع بغیر دلیل کو ہو. یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں شریعت کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث شریعت ہے, اور وہی ہے وہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, جب تک آپ زندہ تھے تب تک وہی آتی رہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور اجماع نبی کے دور میں نہیں ہوگا. اجماع جب بھی ہوگا, اجماع کہا جائے گا تو امت کے مجتہدین کا اتفاق, اور نبی کے دور میں یہ عہد اجماع نہیں ہے. یہ اجماع کا دور ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, یہ دور اجماع کا نہیں ہے, اجتہاد کا نہیں. یہ تو اتباع کا, یہ تو اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ وہی آتی تھی, وہی کی اتباع ہوتی تھی. اللہ کے رسول کے دور میں اجماع کا کوئی مطلب نہیں ہے. اجماع کی آپ ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا رہے گا کہ اتفاق مجتہدی هذه الامه بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باقاعدہ ڈیفینیشن میں رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا اتفاق کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا اتفاق دین نہیں بدل سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بغیر دلیل کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت اتفاق کر لے اور دلیل کے خلاف ہو. دلیل کے خلاف نہ تو اتفاق کر سکتی ہے, اور نہ اگر کوئی ثابت شدہ اجماع ہے تو اس کی دلیل غائب ہو سکتی, مسنگ ہو سکتی. نہیں, یہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بھئی اجماع مانو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اشارہ کر رہا ہو کہ کوئی ناسک رہا ہو جو ہم کو ملا نہیں. ارے بھیا, ناسک اگر ثابت ہے, واقعی ہے, وہ غائب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن دونوں ہے, اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث یعنی دین کا جو بھی حصہ ہے, جو بھی پارٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اجماع ہو کسی مسئلے میں اور اس مسئلے کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. دلیل کسی, ہم نہیں کہتے دلیل نص سے سری ہوگی, کسی بھی اعتبار سے دلیل ہو سکتی ہے, لیکن دلیل موجود ہوگی. بغیر دلیل کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت متفق ہو گئی اور جن دلیلوں کی بنیاد پر امت نے اجماع کیا تو وہ دلیلیں مسنگ ہیں, قرآن کی آیتیں غائب ہو گئی یا صحیح حدیثیں مٹ گئی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے اجماع کو ہم ممکن الوقوع نہیں مانتے ہیں جس کے ساتھ دلیل کا کوئی وجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے حفاظت لی ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں مٹ نہیں سکتی ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گی. اس لیے اگر کوئی ایسا اجماع کوئی پیش کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل وہ نہیں دے پا رہا ہے, کوئی استدلال نہیں کر پا رہا ہے, یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھڑنتو اجماع ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو یہ بات کتنی زہریلی ہے. کہتے ہیں قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا. اجماع ناسخ ہو سکتا ہے؟ اجماع ناسخ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ناسخ کون ہو سکتا ہے؟ یہ پورا دین اللہ کی طرف سے, تو اللہ ہی منسوخ کر سکتا ہے. امت کیسے منسوخ کر سکتے دین کو؟ اجماع امت کے فہم کا نام ہے اور دین وہی کا نام ہے. دین پورا کا پورا وہی ہے اور اجماع وہی نہیں ہے. یہ اجماع کیا ہے؟ امت کا اجتماعی اجتہاد کہہ لیجیے آپ کو, اجتہاد ہے, اور امت ناسخ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ باریکی میں جاتے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب اجماع کو ناسخ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اجماع فی نفسی ناسخ ہوتا ہے, لیکن اجماع نص کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ لولی پاپ دیتے ہیں لوگ کہ اجماع نص کی طرف اشارہ کرتا ہے. بھائی جس نص کی طرف اشارہ کر رہا وہ نص ہے کہاں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کلیئر کیا کہ نص مسنگ ہو جائے, غائب ہو جائے, یہ ممکن ہے. بھائی کچھ افراد سے نص ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ ملے, نص نہ ملے, انہوں نے کچھ ایسا فتویٰ دے دیا, نص ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, لیکن پوری امت سے اور صدیوں سال تک نص جو ہے غائب ہو جائے اور کسی ایک کی نگاہ میں نہ رہے. یعنی 14 عہد رسالت سے لے کر آج تک 1400 سالہ دور میں کسی ایک عالم کے پاس بھی وہ حدیث نہیں پہنچی یا قرآنی آیت نہیں پہنچی, تو ایسا ممکن نہیں ہے بھائی. یہ ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں وہ حدیث کا علم نہ رہا ہو یا کسی عالم کے پاس اس کا علم نہ رہا ہو, لیکن من حیث الجماع پوری امت کی نظر سے غائب ہو جائے وہ روایت یا وہ, اور کسی بھی دور میں کسی بھی عالم کی نظر اس روایت دلیل پر نہیں پڑی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. دلیل کا وجود رہنا ضروری ہے. یعنی ہر دور میں وہ دلیل جو ہے موجود رہے گی, بھلے کچھ ہی لوگوں کے پاس ہو, لیکن وہ موجود رہے گی. مٹ نہیں سکتی. قرآن و حدیث مٹ نہیں سکتا, قرآن و حدیث ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسا اجماع جو آپ کہہ رہے ہیں نا ناسخ, تو اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا. نہ ناسخ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. اگر ناسخ کی طرف اشارہ کرے گا تو ناسخ وجود رکھے گا. معدوم اور وہمی ناسخ کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا. حقیقت میں جو اپنا وجود رکھتا ہے اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے اجماع. تو خلاصہ یہ کہ اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا, نہ ایسے ناسخ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. بھولیا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس طریقے سے. تو
तो इसलिए बेड़ा हैं गर्क हो कमा जाएगा। की कुछ देखिए, नजर। तो बेड़ा ऐसे कुरान और हदीस गायब होते रहे हैं तो बेड़ा गर्क होगा ना मुसलमानों का, उनका दिन कहाँ बचेगा। सिर्फ इजमा लेके सब चलेंगे तो कुरान और हदीस किस लिए भाई? अल्लाह ताला ने क्यों जो है कुरान और हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, जब इजमा ही सब कुछ था, सबसे बड़ा मुहाफिज दिन का इजमा ही था, इजमा से सब मसले हल होने थे, तो कुरान और हदीस को बाकी रखने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ इजमा है तो कह रहे बेड़ा, अरे बेड़ा तो तब गर्क होगा जब नुसूस के बारे में आप ये बताएं कि नुसूस गायब हो सकते हैं, कुरान और हदीस की कोई नस मिसिंग हो सकती है, इस तरह की बात करेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। बाकी अगर इस तरह की बात की जाए कि कुरान और हदीस बाकी है, बाकी रहेंगे, तो इससे बेड़ा नहीं गर्क होगा, इससे तो बेड़ा पार लगेगा, इससे तकलीद का बेड़ा गर्क होगा जरूर। ये लोगों ने अपने मसलक बना रखे हैं बेदलील, दलील आने के बाद उनका बेड़ा जरूर गर्क होगा। आगे आते हैं कुछ 3 तलाक के मसले में हदीस के पास कख भी नहीं है, समझ रहे हो। और ये जो लोग कहते हैं ना नबी ने हजरत रुकाना की हदीस पेश करते हैं, कारी खलील ने टीवी में ये भी हदीस पेश की हजरत रुकाना की, उसमें कि नबी ने एक मजलिस में कहा था कि वो उन्होंने साहबी ने एक मजलिस में दी थी तो आपने फरमाया वो एक हुई है, तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। लंगड़ी लूली सनद है? अरे लंगड़ी लूली सनद तो आपके पूरे फिक़्ह हनफी की है, लंगड़ी लूली सनद तो आपकी है, आपके पूरे मसलक की सनद लंगड़ी लूली। आपने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो फतावे पेश करते ना, उसकी सनद भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, सिवाय चंद के, यानी बहुत कम हिस्से का आप सबूत दे सकते हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से साबित हो। बाकी जो इतना बड़ा आपने कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा फिक़्ह हनफी के नाम पे, वो लूली लंगड़ी है। ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक उसकी सनद पहुंचती है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद पहुंचती है, अपना खुद का पूरा मजहब लूला लंगड़ा। और आप जो है अहले हदीस के मसले के बारे में करें, हदीस के बारे में करें कि लूली लंगड़ी सनद है उसकी। ये मुस्नद अहमद की सनद है जिस पे ये इशारा कर रहे हैं, मुस्नद अहमद की रवायत है, और उस रवायत को बताइए खुद ये लोग भी मान चुके हैं। मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ कि एक जो इनके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने भी एक जगह लिख रखा ना कि हनफिया ने भी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु की रवायत को क़ुव्वत सनद की बिना पर तरजीह देकर तारुज़ रफा किए। दरसे तिरमिज़ी जिल्द 3 सफ़ा 432 में आप देखेंगे। तो इसमें जिस सनद को इन्होंने कोट किया, ये वही सनद है जो तलाक वाली रवायत की है, जिसको ये लूली लंगड़ी सनद कहते हैं। इस सनद को ये कई जगह मान चुके हैं, ये उलमाए अहनाफ इसको मान चुके हैं, बल्कि इसी सनद को दीगर अहले इल्म की बात करें तो देखिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह कितने मशहूर बड़े मुहद्दिस हैं, फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 94 पे कहते हैं कि कदा वसल अहमद बिन हंबल वगैरह मिन तरीक़ मोहम्मद बिन इसहाक़ अन दाऊद बिन हुसैन अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास व इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन। ये इमाम इब्ने हजर रहमुल्लाह सेम उसी सनद को जो सनद मुस्नद अहमद वाली है उसको हसन बोल रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि वो लूली लंगड़ी सनद है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इमाम दारकुतनी रहमुल्लाह ने सुनन दारकुतनी में बाकायदा लिख रखा है कि वह सवाब हदीस इब्ने अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्दहा बिन निकाहिल अव्वल। ये बड़ी ही अहम चीज है। देखिए एक मसला क्या है कि अगर किसी जोड़े ने शादी कर लिया है, शादीशुदा जोड़ा है, शौहर है बीवी, और दोनों काफिर है, मुसलमान नहीं, अब दोनों अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो हदीस है कि उनका निकाह बाकी रहता है, उनको निकाह रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर मियाँ बीवी दोनों इस्लाम कबूल कर लिए तो नए सिरे से, भले चाहे तकदीमो ताखीर ही की ना हो, लेकिन फिर भी उनको नए सिरे से निकाह करने की जरूरत नहीं। ये जो हदीस आई है ना, ये उसी सनद से आई है जिस सनद से तलाक वाली हदीस है, और उस सनद को सब मानते हैं। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह कितने बड़े मुहद्दिस हैं भाई, उन्होंने सही है इनकी बात रवायत में भी नक़्द किया, इतना बड़ा इल्ल का माहिर, वो कहता है कि सही बात वही है जो उस सनद से आई है। तो वो जो मुस्नद अहमद की सनद है, इमाम दारकुतनी जैसा इतना बड़ा नाकिद माहिर इल्ल वो उस सनद को ठीक बता रहा है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह उस सनद को ठीक बता रहे हैं, इनके उलमा भी उस सनद को ठीक बता रहे हैं। अब मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब को लूली लंगड़ी सनद लग रही है वो। तो बहरहाल बहुत सारे हमारी तलाक वाली किताब देखेंगे, मैंने दसियों अहले इल्म के अक़वाल नकल किए, मुहक्किकीन के, मुहद्दिसीन के, जिन्होंने इस सनद को सही करार दिया है, और जो कूड़ कबाड़ा इन्होंने लपेट के रखा है सनद के साथ, वो सबको हमने क्लियर किया है। आप हमारी किताब में तफसील देख सकते हैं। तो बहरहाल ये लूली लंगड़ी सनद उसको बताना, हम इस तरह की बात करें तो हम इनके पूरे मजहब को कह सकते हैं कि पूरा मसलक लूला लंगड़ा है। जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने फरमाया वो एक हुई है, तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। हाँ एक मिनट, लंगड़ी लूली है, यही इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के भी जन्म रखे, सही मुस्लिम में भी है। तो ये इनकी जो आदत है लंगड़ी लूली, इन्होंने वहां भी ये लंगड़ी लूली करने की बड़ी कोशिश की है। इसलिए हमारी किताब आप देखेंगे आम तलाक, तो बहुत ही डिटेल में हमने इस सनद पे, जो सही मुस्लिम की सनद है ना, उस पर बहुत तफसील से, बल्कि शायद मेरी पूरी किताब में इतनी तफसील किसी और सनद पे नहीं है जितना सही मुस्लिम की सनद पर है। और इन चारों ने, एक नहीं चारों मसलक वालों ने मिलकर सही मुस्लिम की उस सनद पर जितने भी जो है कूड़ कबाड़ इकट्ठा किया है, वो सब सारी गंद हमने साफ कर दिया। अब हमारी किताब पढ़ेंगे तो सारी तफसीलात हमने रखी। तो ये लूली लंगड़ी बोल रहे, ये तो सही, इनका बस चले तो सही मुस्लिम की हदीस पर भी ऐसा बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं। तो बहरहाल ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये मुस्नद अहमद की हदीस के ताल्लुक से कह रहे हैं। इस तरह की बातें
یہ لوگ صحیح مسلم کی سند کے تعلق سے بھی کہہ چکے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے. آگے بڑھتے ہیں. کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا ہے, صحیح ہے نا, سب محدثین نے کہا ایسا نہیں ہے, جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ آپ کے خلاف. کسی نے بھی استدلال نہیں کیا. ارے بھائی عہد صدیقی میں تمام لوگوں کا اسی پر عمل تھا. وہ جو حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا, اسی موقع پر جو روایت فرما رہے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عہد رسالت کا ایک تعامل بتا رہے ہیں, اس حدیث پر پورا عہد صدیقی میں عمل ہو رہا تھا. عہد فاروقی کی ابتدائی 2 سال تک عمل ہو رہا, اور آپ کہیں کسی نے عمل نہیں کیا. اور اس کے بعد بھی میرا ایک لیکچر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے عمل نہیں کیا. ارے بھائی ہر دور میں, یعنی کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں اہل علم نے یہ فتویٰ نہ دیا ہو, یہ نہ کہا ہو کہ اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو. چنانچہ میں ایک حوالہ دے دوں جو ان کے دنیا حنفیت کے بہت بڑے محدث ہیں, بلکہ اگر شاید یہ کہا جائے کہ بڑے محدثین میں اکلوتے محدث ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا. وہ کون ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ. حنفی دنیا میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح معانی الاثار, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55. اس میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث نقل کرتے ہیں, وہی جو مسلم کی روایت ہے نا, سیم وہی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان الثلاث کانت توجل واحد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و ثلاث من امارت عمر. یہ روایت مطلب وہی ہے صحیح مسلم والی کہ عہد رسالت میں, عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی سالوں میں, ابتدائی عرصے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. تو کہتے ہیں قال ابو جعفر, اس میں کیا کہ امام طاوی کہتے ہیں فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته ثلاث مان. تو ایک قوم کا یعنی علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے فقد وقعت علیہا واحدہ, تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اذا كانت فی وقت سنت, یعنی اگر سنت کے مطابق دیا ہے تو وہ ایک ہی ہوگی. اور سنت کیا؟ وذالک ان تکون طاہرا فی غیر جماع, سنت یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق ہو اور ہم مستری نہ ہوئی ہو. واحتجوا فی ذلک بهذا الحدیث, یہ الفاظ ہے وحتجو. امام طحاوی کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا. معن ایک ساتھ 3 طلاق کون کہہ رہا؟ امام طحاوی. جاؤ, یعنی وہ حدیث یہ کہہ رہے تھے نا بیچ میں شروع میں کہ تم 3 کا ایک ساتھ کہاں سے لے آئے, یہ امام طحاوی بھی لا رہے ہیں. یہ امام طحاوی بھی ایک ساتھ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسی حدیث سے استدلال ہوا. جاؤ ان پہ برسو کہ کیسے بول دیا انہوں نے, کیوں نہیں کہا کہ حدیث میں تحریف ہو رہی. انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کا یہ فتویٰ ہے, یہ کہنا ہے کہ کسی نے 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ تو ایک شمار ہوگی. وحتجو بہذا الحدیث, ان لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے اس حدیث سے استدلال ہی نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. جاری ہے وہ حدیث, صحیح سند وہ ہے جو امام شافعی نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے. اس میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 طلاق دی تھی, تاکید کی نیت سے اس لفظ کو 3 دفعہ دہرایا تھا. تو نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری نیت ایک ہی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں قسم اٹھا سکتا ہوں. قسم اٹھایا ہے. تو وہ تھی جیسے ہم کہتے ہیں نا سانپ سانپ سانپ, ایک ہوتا ہے لیکن اس کو دہراتے 3 دفعہ ہیں. تو اس پہ قسم اسی وجہ سے نبی نے اٹھوائی ہے کہ بھائی 3 دفعہ دی ہے. تو وہ اصل جو صحیح سند ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں, اور جو مجہول راویوں کی سند ہے اس کو ذکر کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے بہت اولٹ پٹانگ کی ہے اس میں اہل حدیث لوگوں نے. اللہ نہیں اولٹ پٹانگ, دیکھیے انہوں نے اولٹ پٹانگ کیا. دیکھیے آپ ہماری احکام طلاق والی کتاب جا کے دیکھ لیجیے, ہم نے اس کی ساری سندیں, یہ جو مسلم احمد کی روایت ہے حدیث رکانہ, اس کی ایک سند بھی ایک طریق بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے. اس کے سارے طریقوں کو اکٹھا کر دیا, ایک لائن سے لگا دیا ہے, اور پورا کمپیئر کر کے ہم نے دکھا دیا ہے کہ راوی کہاں غلطی کر رہا ہے, کہاں غلطی نہیں کر رہا ہے. یہ جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ تاکید کا مسئلہ تھا, یہ مسئلہ, یہ ساری باتیں من گڑت ہے, جھوٹی باتیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے جو مستند احمد میں, اس کی سند صحیح ہے, اس کی سند کو محدثین نے صحیح کہا, اس کی سند کو محققین نے صحیح کہا, اور باقی جو روایت ہے اس کی سندوں کا کیا حال ہے یہ سارا ہماری کتاب میں جا کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ الٹا بات کر رہے ہیں نا, جھوٹی روایتیں ہیں, من گھڑت روایتیں, ان کو کہتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کرتے, اور جو صحیح روایت ہے اس سے یہ نظر پوشی کر رہے ہیں. تو مسند احمد, اور یہ اونچے درجے کی کتاب بھی ہے, مسند احمد اونچے درجے کی کتابوں میں آتی ہے, بلکہ یہ جو ہے جو کتب ستہ نا اس سے بھی اعلی سند ہوتی ہے اس میں. اور 4 امام میں یہی تو ایک محدث ہیں جو سب سے زیادہ حدیث لے کر رہے ہیں. محدث امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں, محدث امام مالک رحمہ اللہ بھی ہے, لیکن یہ سب سے بڑے محدث ہے, سب سے زیادہ حدیث اکٹھا کرنے والے امام احمد رحمہ اللہ, ان کی کتاب میں روایت موجود ہے. ان کی کتاب سے ہٹ کے کہتے ہیں نہیں مسند شامل, جبکہ امام شافعی کی وہ مسند ہے بھی نہیں, لوگوں نے اس کو جمع کیا, اکٹھا کیا. امام شافعی کی خود کی لکھی بھی نہیں, لوگوں نے ترتیب دیا. وہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حدیث کی, ایسا نہیں ہے اپنی سند سے, لیکن یہ جو مسند شافعی جو مرتب کی گئی وہ لوگوں کی مرتب کی ہوئی ہے, اکٹھا کی ہوئی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ وہ تکرار کے لیے تھا, دہرانے کے لیے تھا, تاکید کے لیے تھا.
ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اور ایسا اگر ہوتا کہ کسی نے تکرار کے لیے اگر 3 بول دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قانون اس کے بارے میں تھا ہی نہیں. جو کہا جاتا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تکرار والی بات تھی. تکرار والی بات وہ آج بھی ہے. آج بھی اگر کوئی بولے کہ بھائی نہیں وہ تو ہم نے ایک ہی بولا تھا، ایسے ہی دوہرا دیا تھا، تو اس کو کوئی نہیں جو ہے 3 شمار کرے گا. وہ تو مسئلہ نہیں، وہ تو مختلف ہی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی نے ایسے دوہرا دیا، تاکید کے لیے بول دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ 3 جو ہے طلاق بول رہا ہے، اور یہ روایتوں میں باقاعدہ صراحت ہے کہ عدد نجوم بول رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکرار ہے، تاکید ہے. یعنی ایسے ایسے الفاظ کے تعلق سے اس کی جو ہے تشریحات آئی ہیں، روایتیں آئی ہیں جن 3 طلاق کو جو ہے ایک شمار کیا تھا، تو اس میں تاکید کی کوئی گنجائش نہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اڑ جاتے ہیں اور جو مجہول راویوں کی سند ہے اس کو ذکر کرتے ہیں یہ لوگ. مجہول بہت بہت اولٹ ارے پٹانگ کی ہے بھائی اس میں. حقیقت میں مزہ آئے گا. ایک بار ہماری کتاب پڑھ کے دیکھیے. یہ مجہول راوی اس میں، یہ مجہول روایت رکانہ کی وہ روایتیں جو مسند احمد کے برخلاف یہ لوگ لاتے ہیں نا، اس میں مجہول راوی ہے. اور یہ جو مسند احمد کی سند میں اس میں ایک راوی بھی مجہول نہیں ہے. یہ مفتی صاحب کو ہمارا چیلنج، بہت چیلنج کرتے ہیں نا، چیلنج ہے مسند احمد کی سند میں جتنے روات ہیں ایک کے بارے میں آپ دعویٰ کر کے بتائیں کہ وہ مجہول ہے. اور آپ جو رکانہ کی بات لاتے ہیں اس میں تو مجہول راوی ہے. جا کے ہماری کتاب پڑھ لیں، ہم نے دیا بھی. اگر آپ کو پڑھ کے سمجھ نہ آئے تو ہم انشاءاللہ اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل پیش کر سکتے ہیں کہ کون کون سا راوی اس میں مجہول ہے. لیکن مسند احمد کی روایت میں کوئی ایک راوی نکال کے بتا دے جو مجہول ہو. آگے بڑھتے ہیں. اہل حدیث لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، پھر بات بھی نہیں سنتے، بیٹھتے بھی نہیں ہیں. میرے ایک دوست ہیں اہل حدیث، میں نے ان کو کلپ بھیجا اپنا 3 طلاق پر نا، میرا یوٹیوب پہ ہے، ریکارڈ کروایا میں نے باقاعدہ پورے ریفرنسز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. میں نے کہا یار آپ اپنے حدیث علماء کو بولو کہ یہ سن کے کائنڈلی ایک دفعہ سنیں، ہمارا مقصد کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے، آپ اس کو سنیں، آپ کیوں فتوے دے دے کے حلال کو حرام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اہل حدیث علماء کو دیا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ اختلافی مسئلہ، یہ حل ہونے والا نہیں. کمال ہے یار، آپ تو محقق ہیں، آپ تو مقلد ہیں ہی نہیں. تو محقق کا کام ہوتا ہے تمام پیرایوں سے تحقیق کرنا نا، تو کیوں نہیں کر رہے آپ تحقیق؟ یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ محقق کا کام ہوتا ہے کہ تمام پیرایوں سے تحقیق کرنا. یہ مفتی طارق مسعود صاحب تک کوئی ہماری کتاب پہنچا دے. آپ بتائیے کہ اس میں کون سا پیرایا چھوٹ گیا ہے، آپ ہمیں بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام پیرائے سے تحقیق کرنا، کون سا پیرایا اس میں چھوٹ گیا آپ ہمیں بتائیں. ابھی الحمدللہ ہم زندہ ہیں، اور اگر زندگی رہی تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے. تو یہ کہنے کہ میں نے اپنی ویڈیو کلپ فلاں فلاں کو بھیجی، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری کتاب بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، دونوں سن لیجئے اور جواب دیجیے. یا تو آپ ویڈیو بنا کے جواب دیجیے، ہمارے ساتھ اسٹریم میں آئیے، جڑیے، یہاں ڈائریکٹ بات کیجیے. آپ سارا آپ پڑھ لیے، تیاری کر لیجیے، ہوم ورک کر لیجیے، ہماری کتاب پوری پڑھ ڈالیے، ہماری ساری ویڈیو سن لیجیے، پھر آ کے ڈائریکٹ بات کیجیے یا ویڈیو بنا کے دیجیے. آپ کے سامنے دونوں آپشن ہے، دونوں طرح بات کر سکتے ہیں. تو آپ یہ جو کہتے ہیں اہل حدیث سے گزارش کرتا ہوں تحقیق کریں، یہ ارے بھائی سب کی جا چکی ہے. اہل حدیث کی طلاق کے مسئلے پہ مفصل کتابیں موجود ہیں. علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، تنویر الآفاق موجود ہے. اسی طرح سے مولانا اسرائیلی رحمہ اللہ کی کتاب طلاق میں موجود ہے، میری کتاب بھی طلاق میں موجود ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان لوگوں نے جو پوری بحث کی، پوری ایک کتاب ہے 3 طلاق پر. انہوں نے اپنے فتاوا میں، اپنی کتابوں میں، ان دونوں استاد شاگرد نے جو بحث کی ہے، ان دونوں کی بحث اپنی جگہ پر پوری کتاب بنتی ہے. یہ پوری تحقیق تو پیش کر چکے نا، آج سے نہیں زمانے سے پیش کر چکے. یہ تحقیق موجود ہے. بلکہ ابھی سعودی عرب کے ایک عالم نے، ہم نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے دیے ہیں کہ ایک کتاب لکھی انہوں نے کہ عہد صحابہ سے لے کے آج تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا. انہوں نے اس میں ساری تفصیلات اس کتاب میں انہوں نے نقل کی ہیں. تو کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی ہیں، تحقیق ہوئی ہے، آپ کو پڑھنے کی توفیق ہونا چاہیے. اصل میں مفتی صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ مفتی صاحب یک طرفہ، یعنی بس وہ اپنے کنویں میں تیرتے ہیں، بس کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ذرا جا کے. بلکہ سارے تقلیدی مذاہب کی یہی پرابلم ہے کہ وہ دوسرے علماء نے کیا کہا ہے، ان کی کیا دلیلیں ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھتے. یہ حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے نہیں دیکھتے کہ جو دوسرے 3 مذاہب والے ہیں ان کی اصل دلیلیں کیا. کبھی توفیق نہیں ہوتی، بس اپنے کنویں میں، اپنی کتابوں میں بیٹھ کے یہ دلیل، یہ دلیل، یہ جواب، بس اس میں مگن ہو جاتے. مخالف کی دلیل کا ہم نے جواب دے دیا. اور بھی مذہب والے جیسے فقہ ملی کا مسئلہ ہے، یہ جو فطرہ کا مسئلہ آتا ہے نا کہ ایک گندم میں، گیہوں میں آدھا سا دینا ہے، تو گیہوں میں آدھا سا دینا ہے. یہ فقہ حنفی میں امام طاوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کی مرفوع حدیث پیش کر دی ہے کہ آدھا سا گیہوں میں دینا. یہ باقاعدہ صریح اور صحیح روایت امام طاوی نے پیش کی ہے. لیکن آپ حنبلیوں کی کتاب پورا پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں حدیث میں جو ہے ایک سا آیا ہے، ایک سا آیا، وہ چلاتے جا رہے ہیں. لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فقہ حنفی نے جو دلیل پیش کی امام طاوی نے، اس کی دلیل دے. تو یہ حنفی لوگ جب اپنا مسئلہ بات کرتے ہیں تو مخالف کی بات کا دلیل نہیں دیتے، اور مخالف کو بھی اپنے کنویں میں اٹھتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مخالف نے کیا دلیل دے دیا ہے. تو یہ تقلیدیوں کا یہ جو ہے عام طور سے ان کا چاروں کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے کنویں میں ڈبکی لگاتے ہیں، اسی میں تیرتے ہیں، جو ملا نکال کے لاتے ہیں.
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا, پوری دنیا کی باتیں سن لی ہے. تو مفتی صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو کرنا چاہیے, آلریڈی کر چکے ہیں, بہت پہلے کر چکے ہیں, ہر دور میں کر چکے ہیں. آپ کو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے, آپ کو توفیق ملے کہ ان تحقیقات کو پڑھیں, ان باتوں کو سمجھیں. آگے بڑھتے ہیں. دوری تحقیق نہیں ہوتی بھائی صاحب سمجھ رہے ہو. چلے ختم ہوگی, شاید ویڈیو ختم ہوگی. بہت ہی اور زبردست ماشاءاللہ ہے تو کر سکتے ہیں اس میں. جی, بہت ہی زبردست. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو آج الحمدللہ پورے ہر اینگل سے یہ چیز کور ہوئی ہے الحمدللہ. اور شیخ کفایت بھی آج پوری یعنی ماشاءاللہ فارم میں ماشاءاللہ اس چیز کو انہوں نے واضح کی. اور میں جانتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ بیک سٹیج ویٹ کر رہے تھے اور کچھ ہمارا شیڈیول اپسیٹ ہے, لیکن کیونکہ شیخ نے بہت ہی اہم موضوع پر, اور آپ دیکھو کتنی ساری زندگیاں برباد ہوتی ہیں, فیملیز برباد ہوتی ہے اس ایک مسئلے کی وجہ سے. کتنے سارے کیسز ہیں ایسے کہ پورے ہیپی گھر کو پوری طرح سے الگ کر دیتے, اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر وہ لوگ الگ ہو بھی جاتے ہیں اپنے مسلک کی بات کو ماننے کے لیے. لیکن یہ ساری باتیں جو واضح ہے, موجود ہے, کوئی بھی جا کے تحقیق کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن بس اس مسئلے میں ہم صرف اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے تھے, ہم تقلید کے اندر کیا پرابلم ہے وہ بھی سمجھ رہے تھے. یہ تو ایک مثال تھی ہمارے سامنے کس طرح سے تقلید کا مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا پرابلم ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.